کسی مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ مقام کسی محقق کی وجہ سے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ مقام کسی ریسرچر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جن آقاؤں کے در سے امام احمد رضا کو بھیک ملی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، میرے سرکاروں کی سرکار، انگریز کی سرکار، اعلیٰ حضرت کی سرکار نہیں، کانگریس کی سرکار، اعلیٰ حضرت کی سرکار نہیں، خلافت کے علم بردار اعلیٰ حضرت کی سرکار نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے بڑے سرکار عالم یہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اعلیٰ حضرت کے اس سے نیچے والے سرکار علامہ قہر اے غوث و تیکھا تیرا، مرد بھی چین سے جیتا نہیں مارا تیرا۔ حضرت گرامی جو ہی امام احمد رضا نے اپنے ان آقاؤں کی غلامی کا دم بھرا، ان آقاؤں نے امام احمد رضا کو ٹھکرائے نہیں، امام احمد رضا کو مقبول بنا دیا۔ کچھوچا سے آواز آئی، کلیر سے آواز آئی، اجمیر سے آواز آئی، بغداد سے آواز آئی، کرخ سے آواز آئی، کرمان سے آواز آئی، کربلا سے آواز آئی، مدینے سے آواز آئی، اے احمد رضا تم میرے غلام ہو، دنیا سنیت کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام ہے، مگر دربھنگا کی شاہی جامع مسجد کا امام نہیں، دہلی کے شاہی جامع مسجد کا امام نہیں، بریلی کے امام نہیں، ہندوستان کے امام نہیں، کیسے امام؟ کیسے امام؟ علم قرآن کا امام امام احمد رضا، علم تفسیر کا امام احمد رضا، علم اصول تفسیر کا امام احمد رضا، علم ترجمہ کا امام احمد رضا، علم شان نزول کا امام احمد رضا، علم حدیث کا امام احمد رضا، علم اصول حدیث کا امام احمد رضا، علم اسماء الرجال کا امام احمد رضا، علم روایت و ہدایت کا امام احمد رضا، علم جرح و تعدیل کا امام احمد رضا، علم فقہ کا امام احمد رضا، علم اصول فقہ کا امام احمد رضا، علم منطق کا امام احمد رضا، علم فلسفہ کا امام احمد رضا، حیت قدیمہ کا امام احمد رضا، علم سائنس کا امام احمد رضا، علم فلکیات کا امام احمد رضا، علم ارضیات کا امام احمد رضا، علم مرکبات کا امام احمد رضا، علم شماریات کا امام احمد رضا۔ وہ کون سا کمال تھا جس نے رکھا کمال چھایا ہوا قلوب پہ سجدہ رضا کا ہے۔ دنیا کا ہر واقعہ انسان کی شخصیت پہ کوئی نہ کوئی اثر ڈالتا ہے، ہر شخصیت انسان کو کوئی نہ کوئی پیغام دیتی ہے، لیکن جب میں امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں اور میری طرح جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے سب کو معلوم ہوگا امام احمد رضا کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے، زندگی خدا نے دی ہے تو یہ زندگی علم کی راہوں میں گزرتا ہے، نکلنا علم کی خاطر، مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچانتے ہم کہ خدا کیا ہے۔ حضرت گرامی آج لوگ درجنوں درسگاہ، سینکڑوں استاذ کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد بھی وہ مقام نہیں حاصل کر پاتے جو مقام اعلیٰ حضرت نے چند استاذ اور چند درسگاہ میں پڑھنے کے بعد حاصل کر لیا تھا۔ ننھی سی عمر میں الفابیٹ پر سوال کر کے، حروف تہجی پہ سوال کر کے امام احمد رضا نے اپنے استاذ کو جس طرح سے حیرت میں ڈال دیا تھا دور دور تک اس کی مثال دی۔ 6 سال کی عمر میں مدلل تقریر، 8 سال کی عمر میں عربی کتاب ہدایت النو کی عربی میں شرح، 13 سال 10 ماہ 5 مہینے کی عمر میں دستار فضیلت اور فتویٰ نویسی۔ عمر بھی حیران کی اے امام احمد رضا اس ریکارڈ کو توڑے گا کون؟ آج پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی آدمی قابل ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر نامور ہوتا ہے تو کوئی اپنے بستی میں ٹاپر ہوتا ہے، کوئی بلاک لیول پہ ٹاپر ہوتا ہے، کوئی
کوئی ریاست لیول پہ ٹاپر ہوتا ہے، کوئی ملک لیول پہ ٹاپر ہوتا ہے، مگر میں پوری امانتداری سے کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت صرف کلاس ٹاپر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت صرف بریلی ٹاپر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت صرف اتر پردیش ٹاپر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت صرف ہندوستان ٹاپر نہیں ہے۔ قسم خدا کی میرا مطالعہ کہہ رہا ہے جس زمانے میں امام احمد رضا اپنے علم کا فیضان اٹھا رہے تھے، اس زمانے میں شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو امام احمد رضا کا مقابلہ کر سکے اور جسے امام احمد رضا کے سامنے کھڑا کر۔ حضرات گرامی، میں نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے اور آج ثابت کر کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ امام احمد رضا عالمی ٹاپر۔ واہ واہ بے شک۔ آئیے ذرا دیکھیے اس زمانے میں علم کا سب سے بڑا مرکز جہاں افغانستان والے رجوع کر رہے تھے، جہاں یورپ کے لوگ رجوع کر رہے تھے، جہاں افریقہ کے لوگ استفادہ کر رہے تھے، وہ حرمین شریفین کی سرزمین۔ پورا عالم اسلام علم کے لیے، فتویٰ کے لیے علماء حرمین شریفین سے استفادہ کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو 1900 میں مجدد کا خطاب ہے۔ 1905 میں اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے مکہ شریف دوسری بار تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک مزاج تھا، کعبے کا نام تک نہ لیا، اے بھائی کہا، پوچھا تھا جب کسی نے کہ نہضت کی بھر گئے مکہ شریف، طواف کیا، ارکان حج مکمل کرنے کے بعد حرم شریف کی لائبریری میں آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حضور حجت الاسلام تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ چند کتابیں نکلوا کر کے لاؤ۔ چند کتابیں لانے کے لیے وہ چلے گئے۔ لائبریرین کا نام سید محمد اسماعیل، جو ہی کتاب طلب فرما رہے تھے حضور حجت الاسلام، ایک آدمی نے آ کر کے سوال کیا، قبل زوال رمی کیسی ہے، کیا حکم ہے؟ مولانا اسماعیل نے کہا یہاں کے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا، اور جب کوئی عالم مسئلہ بتاتا ہے دوسرا عالم موجود ہو تو یہ عادت سی ہے کہ کہہ دیتے ہیں جو آپ کی رائے وہ آپ بھی بتا دیجیے۔ سید اسماعیل نے کہا مولانا حامد رضا سے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا حامد رضا نے کہا میں کیا فقہ اسلامی پہ رائے زنی کر سکتا ہوں، موجودہ زمانے میں فقہ اسلامی کے چلتے پھرتے پیکر امام احمد رضا کا یہی موجود ہے، ان سے پوچھ لیجیے۔ انہوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا خلاف مذہب ہے۔ انہوں نے کہا جائز ہے، انہوں نے کہا خلاف مذہب ہے۔ مولانا اسماعیل نے کہا فلاں کتاب میں جواز کو علیہ الفتویٰ لکھا گیا ہے۔ اب صرف علماء توجہ دے، کیسی باریکی امام احمد رضا بیان فرما رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے کہا حکم جواز ہو سکتا ہے مگر علیہ الفتویٰ ہرگز نہیں ہوگا۔ مولانا اسماعیل نے کہا فلاں کتاب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتاب لے کر کے آئیے۔ ایک کتاب لائی گئی، کھولی گئی تو دیکھا جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہی موجود ہے۔ دوسری کتاب لائی گئی، اس میں بھی وہی تھا جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے۔ تیسری کتاب آئی، اس میں بھی وہی تھا جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے۔ مجبور ہو کر کے سید اسماعیل نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور حجت الاسلام نے کہا یہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سید اسماعیل بے تابانہ دوڑے، اعلیٰ حضرت کو گلے سے لگایا اور پکار کر کہا عالم اسلام میں انتم تعلیم ہو مگر عالم اسلام میں تنہا ہے پھر احمد رضا۔ حضرت گرامی، اسی زمانے میں جب اعلیٰ حضرت مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تھے، خلیل احمد امبیٹوی نے مکہ کے علماء سے سوال کیا اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ جواب لکھنے کی ذمہ داری شریف مکہ نے شیخ صالح کمال کو سونپی۔ گرانٹ مفتی تھے، حنفیوں کے بہت بڑے قاضی تھے، جواب لکھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت گئے ہیں حج کرنے کے لیے،
مگر اسلامی ماحول پہ پوری نظر ہے. جو ہی معلوم ہوا سوال یہ آیا ہے, جواب لکھنے والا وہ ہے. امام احمد رضا بغیر بلائے ہوئے ان کے آستانے پر پہنچ گئے. جانے کے بعد علماء کی مجلس تھی, شیخ صالح کمال بیٹھے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ پر بغیر کسی نذرانے کے, بغیر دعوت کے 2 گھنٹے تک خطاب فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 2 گھنٹے تک کے خطاب کا اثر یہ ہوا کہ شیخ صالح کمال نے جتنا جواب لکھا تھا سب کو پھاڑ دیا, اور پھاڑنے کے بعد مولانا احمد رضا کو تلاش کرنے لگے. اور جب تلاش کیا تو کعبہ میں تلاش نہیں کیا, مینا میں تلاش نہیں کیا, مزدلفہ میں تلاش نہیں کیا, مزار احمد پہ تلاش نہیں کیا, بلکہ ان کے وجدان نے کہا اتنا بڑا عالم ہے تو کسی نہ کسی لائبریری میں بیٹھا ہوگا. آئے ملنے کے لیے لائبریری میں, سیڑھی پر اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو گئی. شیخ صالح کمال نے کہا مولانا آپ کے خطاب نے میرے ذہن کو بدل دیا ہے, اب میں خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں اس فتویٰ کا جواب لکھوں, اس کا جواب آپ ہی لکھ دیجئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا علم, اعلیٰ حضرت کا ذہن, اعلیٰ حضرت کا استحضار علمی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لائیے قلم کاپی, یہیں پہ کھڑے کھڑے جواب لکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا اتنی جلدی نہیں ہے, 2 دن کا وقت ہے, ایسا جواب لکھیے کہ وہابیوں کے دانت کھٹے ہو جائیں. اعلیٰ حضرت نے جواب لکھنا شروع کیا. ادھر پورے عالم میں, پورے مکے میں شور ہو گیا. جو سوال شیخ صالح کے پاس گیا تھا اس کا جواب بریلی کے مولانا لکھ رہے ہیں, اس کا جواب ہندوستان کا عالم لکھ رہا ہے, اس کا جواب ہندوستان کے فقیہ دے رہے ہیں. اڑتے اڑتے یہ خبر شیخ مرداد کے پاس پہنچی. شیخ مرداد نے امام احمد رضا کے پاس لیٹر لکھا, میں 70 سال کا ہو گیا ہوں, میرے پیر کام نہیں کر رہے ہیں, مگر مجھے خوشی ہے کہ جس جواب کو یہاں کا قاضی نے لکھ سکا, احمد رضا تم اس جواب کو لکھ رہے ہو. میں چاہتا ہوں کہ تیری زیارت ہو جائے, میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے ملاقات ہو جائے. اعلیٰ حضرت کے جو کچھ لکھے تھے سب کو اعلیٰ حضرت نے سنایا. شیخ مرداد نے کہا آپ اس میں علوم خمسہ کی بحث کو بڑھا دیجئے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت آنے لگے. اعلیٰ حضرت کا ادب بلایا تھا زیارت کے لیے شیخ مرداد نے, لیکن جب امام احمد رضا پلٹتے ہیں تو ان کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے چاہتے ہیں کہ بوسہ دے دیں, چاہتے ہیں کہ چوم لیں. جو بھی امام احمد رضا نے چومنا چاہا, شیخ مرداد نے ہاتھ کو چٹک دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا واللہ اکبر انعامکم وارجلکم. اے احمد رضا مجھے چومنے کی ضرورت نہیں, خدا کی قسم تمہاری چوٹی اور تمہارا پاؤں اس لائق ہے کہ میں اسے یہ ہے امام احمد رضا کا مقام. جب بھی عرب کا تصور آتا ہے, جب بھی مکے کا تصور آتا ہے, تصور میں حجر اسود کو چومتا نظر آتا ہے, کالا ہے حجر اسود کو چومتا نظر آتا ہے, گورا ہے حجر اسود کو چومتا نظر آتا ہے. لیکن امام احمد رضا کا مقام یہ ہے کہ عرب کے علماء امام احمد رضا کی جوتی کو بوسہ دینے کے متمنی نظر آتے ہیں, ان کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. امام احمد رضا نے جواب لکھا اور صرف 8 گھنٹے میں جواب لکھا. اسی کتاب کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے. صرف لکھ نہیں دیا بلکہ جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی موجود تھا, شریف مکہ بھی موجود, مکے کے مفتی بھی موجود, مکے کے قاضی بھی موجود. بزم سجی. اے امام احمد رضا صرف لکھنا کافی نہیں ہے, جو کچھ لکھا ہے سنا بھی دو. کتاب سنائی گئی, سناتے سناتے رات کے 12 بج گئے. شریف مکہ کے سونے کا وقت ہو گیا اور اخیر میں اس نے فیصلہ سناتے ہوئے, ڈیسیژن سناتے ہوئے کہا واللہ یوتی وہؤلاء یمنعون. اے احمد رضا تمہاری کتاب نے ہمارے ذہن کو کھول دیا, ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا ہے, اور جب اللہ علم غیب دیتا ہے تو یہ وہابی کتنے بدبخت ہے جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. حضرت میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب تک
تھے مکہ کے علماء کو تسلسل تھا اللہ کے نبی کو علم غیب ہے نہیں مکہ کے فقیہ کو تسلسل تھا اللہ کے نبی کو علم غیب ہے نہیں مکہ کے بادشاہ کو شک تھا اللہ کے نبی کو علم غیب ہے نہیں لیکن جو ہی امام احمد رضا نے قلم اٹھایا جو ہی امام احمد رضا نے کتاب لکھی مکے کی ہوائیں بول اٹھی مکے کی فضائیں بول اٹھی مکے کے در و دیوار بول اٹھے مکے کی کلیاں بول اٹھی مکے کا پھول بول اٹھا مکے کا بچہ بول اٹھا مکے کا جوان بول اٹھا مکے کا مقتدی بول اٹھا مکے کا امام بول اٹھا یا رسول اللہ اور کوئی خیر کیا تم سے یہاں ہو بنا جب میں خدا ہی چھپا تم پہ کروں گے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ بحری کا آفتاب چمک رہا ہے مکے کی سرزمین پر مالہرا کا فیض مکے کی سرزمین پر برس رہا ہے علماء عرب نے ثقافت فکری کو دیکھا علماء عرب نے استحضاء علمی کو دیکھا وہاں کے علماء نے کہا سارے مسئلے حل ہو گئے ایک مسئلہ علماء عرب کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے کوئی نہیں جو حل کر سکے کیوں نہیں امام احمد رضا سے استفادہ کیا جائے اس زمانے میں نیا نیا نوٹ چھپا تھا نوٹ سے خرید و فروخت ہو سکتا ہے نہیں نوٹ سے سامان خریدا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا ہے نہیں یہ تمام لوگوں کے لیے نیا مسئلہ تھا اعلیٰ حضرت سے کہا آپ اس کا جواب لکھ دیجئے علماء عرب میں سے کوئی آج تک نہیں لکھ سکا اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ایک مبسوط رسالہ الطفل الفقیہ الفاہم فی احکام قنطاس الزراہم لکھی اور لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں مکے میں گیا تھا تو کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو مجھ سے ملنے نہ آیا صرف ایک بڑے منصب دار تھے بڑے پوسٹ پر فائز تھے شیخ عبداللہ بن صدیق بن عباس وہ ملنے کے لیے نہیں آئے انہوں نے میرے پاس خط لکھا میں جانے ہی والا تھا کہ سید اسماعیل نے کہا وہ بڑے ہیں اپنے لیے اے امام احمد رضا علم وہ ہے جس کے قدموں میں بادشاہ جھکتا ہے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ضرورت ہوگی تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی چھپ کر کے آ گئی کتاب اعلیٰ حضرت مسودہ کو مبیضہ سے ملانے کے لیے اصل کو نقل سے فیئر کرنے کے لیے لائبریری میں پہنچے دیکھا ایک صاحب وقار آدمی الطفل الفقیہ الفاہم کا مطالعہ کر رہا ہے اعلیٰ حضرت اور دوات کو کتاب پہ رکھے ہوا ہے اعلیٰ حضرت کا کتاب کا احترام دوات کو فوراً کتاب سے نیچے رکھ دیا بڑے مفتی تھے دل کو بات ناگوار گزری پھر انہوں نے دوات کو کتاب پہ رکھ دیا اعلیٰ حضرت نے کہا پھر دوات کو نیچے رکھ دیا انہوں نے پھر دوات اٹھائی اور کتاب پہ رکھ دیا آخر میں کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کتاب کی بے ادبی ہے کہ دوات کو کتاب پہ رکھا جائے سبحان اللہ بہرحال بات آئی گئی ہوئی وہ کتاب مطالعہ کر رہے تھے جب مطالعہ کرتے کرتے اس جزیے پر پہنچے لو باع کاغذتاً بألف یجوز ولا یکرہ اگر کوئی ایک کاغذ کو 1000 روپے میں بیچ دے تو جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے جو ہی اس جزیے کو پڑھا اپنے سانوں پہ ہاتھ مارنے لگے اور کہنے لگے اے جمال ابن عبداللہ بہذا النص الصریح جمال ابن عبداللہ کی نظر اس جزیے پر کیوں نہیں گئی اے امام احمد رضا جس مسئلے کو کوئی عربی عالم حل نہیں کر سکا تو نے اسے حل کر دیا تیری علمی مہارت و صلاحیت جو ہی یہ کہہ رہے تھے شیخ اسماعیل آگے بڑھے اور کہا آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کون ہے کہا مجھے نہیں معلوم کہا معلوم ہے کہ اس کتاب کو لکھا ہے کس نے کہا نہیں کہا ابھی دوات ہٹانے پر جس عالم سے آپ الجھ رہے تھے انہوں نے ہی کتاب لکھا ہے اور اسی کا نام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے اتنا سننا تھا کہ شیخ عبداللہ بن صدیق بھی آگے بڑھے اور کہا دنیا ہمیں مانتی ہے کہ میں عرب کا بڑا عالم ہوں لیکن میں مانتا ہوں اے احمد رضا جو تمہارا علم ہے میں تمہارے علم کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں یہ ہے امام احمد رضا کا مقام آئیے ذرا دیکھیے
दुनिया के पढ़े लिखे लोगों से हमेशा खतरा रहता है, कल भी था और आज भी। दुनिया में जितने फिरके बने हैं उन फिरकों का बानी कोई जाहिल आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है। वो एक फिरका एतज़ाल का बानी हसन बशरी का शागिर्द है, ज़ाहिरिया का बानी पढ़ा लिखा है। हिंदुस्तान में क्या फिरका वहाबिया का बानी आपको जाहिल नजर आता है? बहुत पढ़ा लिखा। अल-हीलतुल नाजिज़ा आज भी उसकी मशहूर और मकबूल किताब है। दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का जहन बड़ा साजिशी जहन होता है। कब? जब वो दुनिया बनाने लगते हैं, कब? जब वो गिरोहबंदी करने लगते हैं, कब? जब वो अपने आप को अपने अकीदतमंदों का खुदा समझने लगते हैं। दुनिया में इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने फितना बर्पा किया है। मगर इमाम अहमद रजा का कमाल ये है कि इमाम अहमद रजा ने कोई तहरीक नहीं चलाई, इमाम अहमद रजा ने कोई नई जमात नहीं बनाई। जब भी दुनिया में इमाम अहमद रजा का मुताला होता है तो दुनिया ये नहीं कहती एक जमात के बानी का नाम इमाम अहमद रजा है, किसी सेक्शन का फाउंडर इमाम अहमद रजा है। दुनिया ये नहीं कहती किसी गठबंधन के संचालक का नाम इमाम अहमद रजा है, बल्कि जब भी इमाम अहमद रजा का तस्करा होता है तो दुनिया यही कहती है जमात के बानी का नाम इमाम अहमद रजा नहीं है, हुर्मत रसूल की पासवानी का नाम इमाम अहमद रजा है। आशिक़ रसूल का नाम वाला आज का पुरफतन दौर है। जमात इस्लामी के मानने वाले जेल में है, तबलीगी जमात के घरों पर छापा पड़ रहा है, दूसरी जमातों के गले में हुकूमत के हाथ पहुंचे हुए हैं। मगर कसम खुदा की उस पुरफतन दौर में अगर हुकूमत का डर किसी पर नहीं है तो सुन्नियों को, किसी का मदरसा महफूज है तो सुन्नी है, कोई पुरअमन शहरी है तो सुन्नी है। दहशतगर्दी का तूफान उठा चला गया, मगर बरेली पर और बरेली के मदरसों पर आज तक किसी एक बरेली को नहीं पकड़ा गया। जानते हो क्यों? ये वो कायद थे जो हालात के कदमों में झुक गए। हमारा कायद होगा जो हालात के कदमों में नहीं झुका, हालात को अपने कदमों में झुका दिया। एक हवा चलती है, लोग बिक जाते हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा ऐसे कायद है हमारे कि हर लम्हा उन्होंने हमारी दुनिया में भी हिफाजत फरमाई है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हिफाजत फरमाई। और मैं पूरी अमानतदारी से कहूंगा, ऐसा नहीं है कि मौलाना अहमद रजा नहीं बिके हैं, खूब बिके हैं, खूब बिके हैं, खूब बिके हैं। मगर आला हजरत का खरीदार अंग्रेज नहीं है। आला हजरत बिके हैं तो कछौछा वाले से बिके हैं, आला हजरत बिके हैं तो अजमेर वाले से बिके हैं, आला हजरत बिके हैं तो बगदाद वाले से बिके हैं, आला हजरत बिके हैं तो मदीने वाले से बिके हैं। अभी दहशतगर्दी के ऊपर एक सेमिनार हो रहा था जामिया मिल्लिया इस्लामिया। उस सेमिनार में खिताब करने के लिए मौलाना अरशद मदनी के भांजे हैं, अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर असलम अब्दुल्ला, वो आए थे। उन्होंने कहा दुनिया में जितनी दहशतगर्दी टेररिज्म फैली हुई है, इस दहशतगर्दी के पीछे अमेरिका और सऊदीया का, अमेरिका का मकसद ये है कि हमारा हथियार बिक जाए और सऊदीया का मकसद ये है कि जो हमारा 30% शेयर है उसका फायदा हमें मिलता है। लोगों ने कहा आपने कैसी बात कही? चाइना को किताब सप्लाई करने वाला सऊदीया, हिंदुस्तान में मदरसों को फंडिंग करने वाला सऊदीया, बड़े बड़े उलमा मौजूद है, बड़े बड़े फुक़हा मौजूद है, और इन दहशतगर्दी के पीछे सऊदीया का हाथ कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा हकीकत यही है, आप माने न माने, जलसा खत्म हो गया। मैंने किनारे में ले जाकर के उनसे पूछा, अभी आपने कहा था दुनिया में कोई ऐसी तहरीक नहीं है जिसे सऊदीया और अमेरिका ने खरीद ना लिया हो दुनिया में। कसम खुदा की मैं ये बात सही बता रहा हूँ, रियल है। मैंने कहा आपने कहा था दुनिया में कोई ऐसा बड़ा आलिम नहीं है जिसे सऊदीया ने खरीद नहीं लिया हो। अमानतदारी से बतलाइए, क्या दुनिया में कोई ऐसी जमात है जिसे आज तक न सऊदीया खरीद सका हो न अमेरिका खरीद सका हो? दुनिया में कोई आलिम है जिसे न सऊदीया खरीद सका हो न अमेरिका
खरीद सका हो। कसम खुदा की, मेरे सवाल के खत्म होते ही उन्होंने कहा पूरी दुनिया में जिसे न सऊदिया खरीद सका है, न अमेरिका खरीद सका है, और बरेलवी है जिसका सौदा कोई नहीं कर सका है। पूरी दुनिया में अमन का कोई पैगाम हो है तो अहले सुन्नत व जमात। जिंदाबाद। आज जो खानकाह बरेली से बगावत कर रही है, जिन शख्सियतों को बरेली से इख्तिलाफ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सुन्नी मुसलमान अगर आज सुहरवर्दी है तो ये फैजान है इमाम अहमद रज़ा का, हम कादरी है फैजान है इमाम अहमद रज़ा का, हम रज़वी है फैजान है इमाम अहमद रज़ा का, हम चिश्ती है फैजान है इमाम अहमद रज़ा का। कसम खुदा की, इमाम अहमद रज़ा नहीं होते तो मैं तो नहीं कहता कि खानकाहें मिट जाती, मगर खानकाहों की सूरतें बदल जाती। वो कहने को वो चिश्ती होते मगर उनका किबला कोई और होता, सुहरवर्दी होते रास्ता कोई और होता। अगर शरीयत की बंदिशों से ये सब चले हुए हैं कि फकीह है इस्लाम इमाम अहमद रज़ा का फैजान है। लोग कहते हैं बरेली हमारा सपोर्ट नहीं करता, बरेली हमारा साथ नहीं देता, मगर मैं कहता हूँ आज भी दुनिया में कोई ऐसी खानकाह नहीं जो शरीयत का लिहाज करती हो और बरेली वाले उस पर मेहरबान हो। दुनिया में कोई ऐसा साहिब तरीक़त नहीं जिसे फासे शरीयत हो और आला हज़रत उससे मोहब्बत न फरमाते हो। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं जो अहले सुन्नत का तर्जमान हो और बरेली का आला हज़रत उस पर मेहरबान हो। जहाँ प्यार और मोहब्बत की ये तस्वीरें हैं, वही फारूक की तेवर का हाल ये है। दुनिया में कोई भी ऐसा बागी इस्लाम नहीं बरेली में जिसे ज़ौन नहीं हो। दुनिया का कोई ऐसा गुमराह नहीं बरेली में जिसके चेहरे से नकाब नहीं उठाया हो। आला हज़रत ने जिसकी पर्दादरी में की हो, राफ़िज़ियों की तरदीद इमाम अहमद रज़ा ने किया है, कादियानियों की तरदीद इमाम अहमद रज़ा ने किया है, रोमन कैथोलिक की तरदीद इमाम अहमद रज़ा ने किया है, वहाबियों के शीश महल पर 200 तस्नीफी बम आला हज़रत ने बरसाए हैं। खिलाफत के नाम पर 56 लाख घोटाले का पर्दाफाश इमाम अहमद रज़ा ने किया है। जट्टाधारी के नजरिए सजदे ताज़ीमी की इबाहत के रंग में अज़्ज़तुज़्ज़किया फी अहकाम सुजूद तहिया इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है। नजरिए हरकत ज़मीन के रंग में फौज़े मुबीन इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है। और इमाम अहमद रज़ा ने जिसको अपने वार का निशाना बनाया है, कसम खुदा की वो आज तक नहीं उठ सका है। जिसे इमाम अहमद रज़ा ने झुकाया है, शाह करके भी वो नहीं झुक सका है। इमारतें बड़ी बन गई है, तहरीक बड़ी बन गई है, मगर जितनी तहरीकें हैं कोई नहीं जो दिल में जगह जमा दिया हो, कोई नहीं जिन्होंने लोगों पे अपना असर डाला हो। अगर दिलों पे किसी तहरीक का असर है तो इमाम अहमद रज़ा की तहरीक है। दिलों पे किसी के बात का असर है तो इमाम अहमद रज़ा का है। और दुनिया में जितने लोग मतबूल हुए हैं, सबके चेहरे से निखार इमाम अहमद रज़ा ने उठाया है। और रज़ा के नेज़े की मार है कि अबू सीने में गार है, किसे चारजूही का वार है, ये वार वार से पार है।